سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. SUS اسٹوڈنٹس اینڈ علماء سوسائٹی کی جانب سے فری اسکول ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں توصیف احمد شیخ. بیسک اکاؤنٹنگ سیریز، بنیادی اکاؤنٹنگ سیریز، پارٹ 2، کانسیپٹ آف ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس. ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بنیادی اصول. پہلے ہم پارٹ 1 کا مختصر ریکیپ کرتے ہیں. بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن: ایسٹس از ایکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکویٹی، یعنی واجبات جمع مالکان کا حصہ برابر ہوتے ہیں ایسٹس کے. یہ ہر حال میں برابر ہونے چاہیے. ایسٹس: ریسورسز اونڈ اور کنٹرولڈ بائی اے فرم. مثال کے طور پہ کیش پیسہ، اکاؤنٹ ریسیبل ادھار وصول کرنا، وہیکلز گاڑیاں، آفس سپلائز دفتری سامان، بلڈنگ عمارت، لینڈ زمین، ایکوپمنٹ سامان. لائبلٹیز واجبات: پریزنٹ اوبلیگیشنز آف دا فرم، اکاؤنٹس پیبل ادھار، ٹیکس پیبل ٹیکس، سیلریز پیبل تنخواہیں، لون پیبل بینک کا قرضہ. یہ کچھ مثالیں ہیں لائبلٹیز کی. تھرڈ، ہیڈ آف اکاؤنٹ ایکویٹی، مالکان کا حصہ. ایکویٹی ریپرزینٹس ڈائریکٹ کنٹریبیوشن بائی دا شیئر ہولڈرز. مثال کے طور پہ انیشیل کیپٹل مالکان کا ابتدائی مال اور ریٹین ارننگز جمع شدہ آمدنی. ٹی اکاؤنٹس: یہ انگریزی زبان کے حرف ٹی سے لیا گیا ہے، جس کے ایک طرف ڈیبٹ اور دوسری طرف کریڈٹ تحریر کیے جاتے ہیں. ٹی اکاؤنٹ شیپڈ لائک اے ٹی، الفابیٹیکل آف انگلش. ڈیبٹ کریڈٹ. ٹی اکاؤنٹس: ڈیبٹ مینس لیفٹ، ڈیبٹ بائیں جانب تحریر کیے جاتے ہیں. کریڈٹ مینس رائٹ، کریڈٹ دائیں جانب تحریر کیے جاتے ہیں. ٹی اکاؤنٹس ایبریویشن فار ڈیبٹ از DR. ڈیبٹ کو DR سے تحریر کیا جاتا ہے. ایبریویشن فار کریڈٹ CR. کریڈٹ کو مختصر CR سے تحریر کیا جاتا ہے. ٹی کے اوپر اکاؤنٹ کا نام درج کیا جاتا ہے، جیسے کہ کیش، اور اس کے نیچے ڈیبٹ اور کریڈٹ. ایوری ٹی اکاؤنٹ ہیز این انکریز سائڈ، یعنی ایک جانب اضافہ تحریر کیا جاتا ہے. ڈیکریز سائڈ، یعنی دوسری جانب کمی تحریر کی جاتی ہے. بٹ سم اکاؤنٹس انکریز آن دا ڈیبٹ سائڈ. کچھ اکاؤنٹس میں ڈیبٹ کی جانب اضافہ تحریر کیا جاتا ہے. اینڈ سم اکاؤنٹس انکریز آن دا کریڈٹ سائڈ. کچھ اکاؤنٹس میں کریڈٹ کی جانب اضافہ تحریر کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا اکاؤنٹ اضافے کے لیے ڈیبٹ میں تحریر کیے جائیں گے اور کون سے اکاؤنٹ اضافے کے لیے کریڈٹ میں تحریر کیے جائیں گے. اس کے لیے ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کے آگے دیے گئے اصول پڑھیں گے. رولز آف ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس. ڈیبٹ اور کریڈٹ کے قواعد و ضوابط. رول نمبر 1 ریگارڈنگ ایسٹس. اثاثوں سے متعلق. ڈیبٹس ایسٹس انکریز آن دا ڈیبٹ سائڈ. اثاثوں میں اضافہ بائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے. ایسٹس ڈیکریز آن دا کریڈٹ سائڈ. اثاثوں میں کمی کو دائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے. ایگزامپل: مثلاً if office equipment is purchased against cash ₹800. ایک آفس ایکوپمنٹ کو پرچیز کیا جاتا ہے کیش کے 800 روپے.
then we have to see which accounts are affected. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے اکاؤنٹس متاثر ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں، جیسے کہ اسٹیپ نمبر 1 name the accounts affected. مثال کے طور پر یہاں پر کیش اور آفس اکوپمنٹ کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 determine classification of accounts. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹس کس ہیڈ آف اکاؤنٹس کے تحت آتے ہیں. کیش ایسٹس میں کلاسیفائی ہوتے ہیں، آفس اکوپمنٹ بھی ایسٹ میں کلاسیفائی ہوتے ہیں. اسٹیپ 3 now that we know the classification we have to identify increase and decrease sites. اب ہمیں اضافہ اور کمی کی جانب کا پتہ لگانا ہے. کیش اور آفس اکوپمنٹ. Did office equipment increase or decrease in this transaction? اس خریداری کے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ آفس اکوپمنٹ میں آیا اضافہ ہوا ہے یا کمی. ظاہر ہے کہ اضافہ ہوا ہے، increased. اب اس اضافے کو ڈیبٹ کی جانب تحریر کیا جائے گا کہ اثاثوں میں اضافہ ڈیبٹ کی جانب تحریر کیا جاتا ہے. آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ ₹800 increased. What about cash? Does it increase or decrease in this transaction? اس خریداری کے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ آیا کیش میں اضافہ ہوا ہے یا کمی. ظاہر ہے کہ کمی ہوئی ہے، decreased. اب اس کمی کو کریڈٹ کی جانب تحریر کیا جائے گا کہ اثاثوں میں کمی کو کریڈٹ کی جانب تحریر کیا جاتا ہے. کیش کریڈٹ ₹800 decreased. Basic accounting equation. In every transaction debits must equal credits. معلوم ہوا کہ ہر خریداری کے معاملے میں ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر ہونے چاہیے. آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ ₹800، کیش کریڈٹ ₹800، ڈیبٹ از اکول ٹو 800، credit 800. To be continued inshallah.